وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 73 سے 75، حصہ دوم، 2208 سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم یقینی طور پر جنتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا. ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 73. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے. وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، ان سے وہاں کے نگران انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں گے، سلام علیکم،
تم پر سلامتی ہو، طب تم خوش و خرم رہو، فادخلوہا خالدین، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ تو وہ کہیں گے یعنی جنتی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں۔ سو نیک عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے، یسبحون بحمد ربہم، جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور سب لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ان سے کہا جائے گا کہ کل حمد اللہ ہی کے لیے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سامعین کرام، آخری 3 آیات ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ تقوی متقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، وہ تو آج بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں نے کل کا جو ہمارا موضوع تھا کہ کیا ہم فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بات جو ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تقوی والی، اور تقوی کے جو مترادف دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خشیت الہی ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ملک کا مضمون ہے۔ تو اس میں اس کا معنی کیا ہے کہ جو لوگ رب سے بن دیکھے ڈرے ان کے لیے اجر ہے، اور بہت بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ دیکھیں، خشیت الہی یہ اصل ہے دین کی، خوف خدا آپ کہہ سکتے ہیں عام جملوں میں، یا تقوی کی روش، اور تقوی کا میں نے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے میں نے آپ کو معنی کیا ہے احتیاط کا۔ احتیاط، دیکھیں، جب آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا تو پھر آپ بے احتیاطی سے ڈریں گے، وہ بے احتیاطی کریں گے۔ مثال کے طور پہ بارش ہو رہی ہے، موٹر وے آپ جا رہے ہیں، اور یا موٹر وے ہے یا ایسی پھسلن والی سڑک ہے، تو آپ ایسے رفتار نہیں کریں گے جیسے کہ، یعنی بارش ہے، آدھی بارش ہو گئی ہے، سڑک گیلی ہو گئی ہے بری طرح، اب مزید بارش نہیں ہو رہی، اور وہ سڑک پہ جو مٹی ہے وہ پڑی بھی ہے اور پھسلنے والی سڑک ہے، تو آپ جیسی بھی روڈ ہو تو آپ اس پہ احتیاط سے چلیں گے، اور بے احتیاطی سے ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی سلپ کر جائے، کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ بریک لگائیں گے تو ٹائر سلپ کر جائیں گے، کیونکہ سڑک جو ہے گیلی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، چلیں اسی تک محدود رہیں، تو جب آپ کو خوف نہیں ہوگا تو آپ گاڑی کی رفتار جوں کی توں رکھیں گے، تو خوف جو ہے، خوف نے آپ کو مجبور کر دیا کہ کہیں گاڑی سلپ نہ ہو جائے، تو آپ نے رفتار آہستہ کر دی۔ یا دھند ہے، مثال کے طور پہ سردی کا موسم ہے اور دھند چھائی بھی ہے، اور 5% ویزیبلٹی ہے، تو پھر بھی آپ 120 سپیڈ کی رفتار سے نہیں جائیں گے۔ سمجھیے بات کو نا، دیکھیں مثالیں میں سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ دھند ہے، بری طرح دھند چھائی ہوئی ہے، اور
4-5 میٹر کے بعد آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا، اور موٹر وے ہے، تو اگر آپ فل سپیڈ پہ جائیں گے 120 پہ یا 100 پہ پھر تو آپ نہیں جائیں گے نا آٹومیٹکلی۔ دیکھیں خوف جو ہے احتیاط پیدا کر دیتا ہے، بس یہ بات میں کہنی چاہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے۔ خوف، کسی بھی چیز کا خوف آپ میں احتیاط پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تیز مزاج والا خاوند ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں میں کیا کروں، مثالیں دینی پڑتی ہیں۔ تیز مزاج والا خاوند ہے لیکن اس کی بیوی بڑی حسین ہے اور جلد غصے میں آنے والا ہے، باتیں سنانے والا ہے، تانے دینے والا ہے، لیکن اگر بیوی حسین ہو اور اس کو پسند بھی ہو تو پھر یہ اپنے اوپر قابو رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو لو اور بیوی ناراض ہو کے چلی جائے۔ بیوی ہے نازک مزاج، یہ بھی ساتھ لگا لیں نا۔ دیکھیں مثال دے رہا ہوں، یہ اس میں کوئی لطف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مثال میں دے رہا ہوں۔ بیوی ہے نازک مزاج لیکن انتہائی حسین ہے، شوہر ہے تیز مزاج اور انتہائی گالیاں بکنے والا ہے اور بدتمیز خاوند ہے، لیکن جب وہ بیوی کو دیکھتا ہے تو بس اس کا دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، اتنی پسند آ جاتی ہے۔ اب وہ احتیاط کرے گا، اپنے رویوں پر احتیاط سے کام لے گا، بس یہی میں آپ کو کہنا چاہتا تھا۔ ہمیں زندگی گزارتے ہوئے ہم تو بنا خوف بلا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اندھے بہرے ہو کے۔ رب راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی ناراضگی جو ہے، ابھی مضمون آئے گا جو اگلی ہم سورہ غافر یا مومن شروع کریں گے تو اس میں ہے ان الذین ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ اللہ بہت زیادہ، یعنی ان لوگوں کو کہا جائے گا جو ناشکرے، ہمیں کہا جائے گا کہ جتنا تم ناراض ہوتے تھے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ، بہت زیادہ ناراض ہوتا تھا۔ وہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان تشکروا یردہ لکم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو وہ تم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ او کما قال۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں سے راضی نہیں ہوتا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر ناشکری، ہمارا رویہ جو ہے وہ ٹوٹلی ناشکری کا رویہ ہے۔ یہ بات تو میں بالکل وثوق کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں۔ آج 2022 کا مسلمان انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ من حیث الامت، اس سے رب ناراض ہے، رب خفا ہے، ناراض ہے۔ رب نے اس کو بھلا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اور رب کو چونکہ انہوں نے بھلا دیا، نتیجتاً ہم لوگ دیکھیں، یہ بڑی پتے کی بات میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ چونکہ ہم نے رب کو، یعنی رب کی رضا کو فراموش کر دیا ہے اور رب کو بھلا دیا ہے اس کی رضا کو، یہ تو بڑی مطلب مستند بات میں کہہ رہا ہوں، یعنی ہم رب کی رضا کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً یہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ تو ایک اور آیت میں اللہ کی عطا سے پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگ جائیں گے، یعنی جنہوں نے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا،
وہ لوگ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا، یہ پوچھیں گے کہ بھئی وَنَحْشُرُهُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، ہم کہیں گے کون؟ 2022 کے مسلمان، کہ اے ہمارے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ ہم تو بینا تھے، وقت کن تو بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں تھیں، میں تو دنیا میں اندھا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو اے 2022 کے مسلمانوں، میرے احکامات تم تک آئے، تم نے انہیں بھلا دیا، کذالک الیوم تنسیٰ، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، مجرموں سے 2022 کے مجرموں سے کہا جائے گا اب چکھو دوزخ کا عذاب، کیونکہ اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا۔ ابھی ہم نے سورہ زمر میں پڑھا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ ایک نازک معاملہ ہے، اس کو آپ ذرا محسوس کریں، یا تو ہم محتاط ہیں یا غیر محتاط انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ دوسری بات صحیح ہے، ہم تو محتاط نہیں ہیں، ہم تو احتیاط سے کام نہیں لیتے، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے لیے زندگی ہے اور دنیا ہی کے لیے مرنا جینا ہے ہمارا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقی جو ہیں اپنے جنت کی طرف، جنہوں نے، دیکھیں الفاظ کیا ہے، لے جائے گا جن لوگوں نے رب کا تقوی اختیار کیا، کہاں لے جائے گا؟ زمرہ، جنت کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ۔ اب یہ وی آئی پی سلوک ہوگا ان کے ساتھ، حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جو ہی وہ جنت میں پہنچیں گے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ وقال لہم خزنتہا، اور ان کے نگران جو ہیں ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، طبتم، خوش و خرم رہو، فادخلوہا خالدین، اور ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب متقین کیا کہیں گے؟ اللہ کی تعریف کریں گے، وقالوا الحمد للہ، اللہ کی تعریف کریں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، صدقنا وعدہ، کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا، جہاں ہم چاہیں وہاں قیام کر سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہے؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہاں تھوڑا سا نوٹ کر لیں، اجر العاملین کہا ہے۔ کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا جب تک ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ ہم نے تو بس جھوٹی امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ بخش دے گا اور پیغمبر شفاعت کریں گے، اور بعض علماء سو جو ہے ہمیں بہکاتے رہتے ہیں، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، خوشیاں مناؤ، تم جنتی ہو، زندگی جیسے مرضی گزارو۔ یہ ایسے الفاظ نہیں کہتے، لیکن وہ ہمیں تسلی ضرور دیتے ہیں کہ مبارک ہو، مسلمان ہو، تم امتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بخش۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہم میں پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ نہیں، دیکھیں ایک وجہ یہ بھی ہے، ہماری دین سے جو ہم برگشتہ ہیں اور عمل نہیں کر رہے دین پہ، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض علماء سو نے ہمیں تسلیاں دے دی ہیں، بس کلمہ پڑھو تم جنتی ہو، مسلمان ہو
تم جنتی ہو، عمل کرو یا نہ کرو۔ یہ بہت بڑی گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، ابھی پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ فنعم اجر العاملین، اجر المسلمین نہیں کہا، جیسے کہ تقوی اللہ تعالیٰ نے کہا متقی جنت میں جائیں گے، اور یہاں فنعم اجر العاملین۔ دیکھیں اصل چیز، اب تھوڑا سا میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے پر جو چلا وہ اللہ تک پہنچے گا، جس نے دنیا کو منزل بنا لیا وہ کیا خاک پہنچے گا؟ دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں، راولپنڈی میں مجھے کسی نے نعمت کا وعدہ کر لیا ہے، یا ایک گاڑی دینے کا، کسی کو بھی، مجھے چھوڑیں، یعنی ایک مردان میں ایک شخص رہتا ہے، اس کو کوئی بھی آفر کرتا ہے کہ تم راولپنڈی آ جاؤ اور مجھ سے ایک نئی نویلی گاڑی لے لو، وہ سفر شروع کر دیتا ہے، چترال کو منزل بنا لیتا ہے۔ مردان سے چترال بھی ہے نا، جو کہ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، تو گاڑی تو اسے وہاں چترال میں نہیں ملے گی، گاڑی تو راولپنڈی میں ملے گی یا اسلام آباد میں جہاں بھی ہو۔ ہم نے تو منزل ہی خطا کر دی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے تو منزل ٹھکرا دی ہے۔ ہمارا عمل، ہم نے اپنے عمل سے جنت کو ٹھکرا دیا ہے اور دوزخ کی طرف رخ ہے ہمارا۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم اللہ والے نہیں بننا چاہتے، ہم متقی نہیں بننا چاہتے، ہم دین اسلام میں پورے داخل ہونا ہی نہیں چاہتے۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر جنت کم از کم آپ کی منزل نہیں ہے۔ دیکھیں جنت متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین، تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ جنت میں جائیں گے متقی، اور جو جنہوں نے حق سے انکار کیا، کون؟ آج کا مسلمان، یہ آگ میں جائیں گے۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑی گئی تو دیکھیں گے، بس یہ آپ نے امیدیں، اور یہ اصل میں دیکھیں یہ امیدیں وغیرہ ہماری ہیں نہیں۔ آخرت سے تو ہمارا ٹوٹلی انکار ہے، نہ جنت کو مانتے ہیں نہ دوزخ کو۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، یہ عام رویہ ہے۔ کوئی بھی شخص اللہ کا تقوی نہیں رکھتا، اللہ سے کوئی بھی نہیں ڈر رہا۔ قرآن کو جس شرمناک طریقے سے آپ نے نظر انداز کر دیا ہے، وہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ 72 سال ہو گئے اور سود کا لین دین پاکستان میں ہو رہا ہے، رشوت ستانی اور کرپشن عام ہے، تھانے بکتے ہیں، سیٹیں بکتی ہیں، نوکریاں بکتی ہیں، کیا آپ بات کرتے ہیں؟ تو غلط فہمی میں نہ رہیں، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بہت بڑا افسوس کریں گے آپ اگر آپ نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم نہ کیا، کسی کو رہنما نہ بنایا، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین۔ تو اچھا بس یہ ایک بات تھی، اور دوسرے جو آیت نمبر 74 ہے، یہ اس میں جو جنتی ہیں یہ اللہ کی تعریف کریں گے۔ ظاہر ہے ساری تعریفیں تو اللہ ہی کی ہیں، تو یہاں وہ کہیں گے کہ الحمدللہ، یعنی دیکھیں ایک منزل پر آپ پہنچ گئے تو پھر جیسا ایک لمبا چوڑا سفر آپ کر رہے ہیں، جب منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو الحمدللہ کہہ لیتے ہیں۔ میں اللہ کی عطا سے اور توفیق سے عمرے پہ جا رہا تھا ایک دفعہ، تو جہاز تھا، یہاں سب لوکل لوگ تھے اس میں، اور کافی سواریاں تھیں، 300-400 لوگ تھے بہرحال۔ تو ویسے ایک بات کر رہا ہوں، اب ظاہر ہے 4 گھنٹے آپ بیٹھے رہیں، اور جتنا بھی سفر ہے، اور آپ نے پہلے ایئرپورٹ پہ آپ نے پہلے پہنچے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اور سفر بھی بیٹھے رہتے ہیں آپ، اور کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی،
تو اور پھر ایک آرزو بھی ہوتی ہے، عمرے پہ جو لوگ جا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو بڑا تمنا رکھتے ہیں اور بعض پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ وہ بہرحال، تو وہاں پر جب جدہ جہاز پہنچا نا، تو بس بعض عورتوں نے خوشی سے چند الفاظ کہے، یعنی اتنے بلند لہجے میں نہیں، اور بہت شکریہ ادا کیا اللہ سے، بہت خوش ہو گئے وہ لوگ۔ یہ میں آپ کو صرف دیکھیں، دنیا میں سفر ہے اللہ کا، منزل اللہ کی ملاقات جنت میں، تو جب آپ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، میں متقیوں سے مخاطب ہوں جو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں جنت میں ہماری منزل ہے، مقصود ہے، تو آپ خود پکار اٹھیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا وہ ساری جنت کو دیکھیں گے نا، پھر وہاں تو جنت کوئی چھوٹی جگہ تو نہیں ہے، پھر یہاں جو کہا جا رہا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک گھر ہوگا ہمارا اور کہیں اور رہائش نہیں کر سکیں گے، ایسا ہی ہے نا، ابھی تک تو ہم ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنا بھی بڑا گھر ہوگا بس ایک جنت میں ایک جگہ الاٹ کر دی جائے گی اور یہ تمہاری جگہ ہے، اور یہ تو یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا۔ اب جنت میں ہم جہاں چاہیں رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک جگہ پسند نہیں آ رہی، وہاں بیٹھے ہوئے نظارہ بدل سکتے ہیں آپ اپنا، یہ بھی ممکن ہے، وہ تو عالم امر ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے اپنا گھر کا ڈیزائن، نظارہ، بھئی پہاڑ ہونے چاہیے، بھئی دریا کا شور ہونا چاہیے، بھئی چشمہ ہونا چاہیے، گہری آبشار ہونی چاہیے، وہ آپ آرزو کریں گے تو بس وہ وہیں پر، یا آپ کہیں چلے گئے کسی اور جگہ اپنے ساتھی کے گھر، وہاں پہ اس نے زیادہ اس کا منظر پسند آیا تو آپ کہیں گے کہ بھئی مجھے یہاں رہنا ہے، تو ٹھیک ہے آپ ادھر رہ لیں، الحمدللہ۔ تو یہ بات ہے، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بڑی چیز ہے نا، مطلب ہمارے حساب سے، فنعم اجر العاملین، تو نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا عمل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اب یہ جو نقشہ بیان ہو رہا ہے، ترجمہ تو میں نے خیر کہہ دیا، دوبارہ بھی کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یعنی یہاں تو نقشہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ رحمان کا عرش ہوگا اور فرشتے اس کے ارد گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ اب رب تو جسم سے پاک ہے، جہد سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، تو یہ سب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ نہ سوچیں، ہماری عقل کام نہیں کرتی، یہ وہاں پر ایسا ہوگا، لیکن اس کی تعبیر کیا ہے، یہ تو دیکھیں روحانی معاملات کی زبان سے بیان ہو نہیں سکتے، جنت کا بیان جو بھی ہے اس سے کہیں اچھا ہے، یہ نہیں ہے اس سے اچھا ہے، دوزخ کا جو بھی بیان ہے یہ نہیں بلکہ اس سے برا ہے جو بھی بیان ہو رہا ہے، تو بہرحال اس میں زیادہ دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات غور طلب ہے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، مخلوق کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ کل حمد اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے سورہ زمر کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دیا، میں نے آپ کو بیان کیا، آپ نے سنا، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگلی جو صورت ہے سورہ غافر، اس کے مضامین کے لیے بھی میرا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے تاکہ میں بیان کروں اور آپ سنیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل